اور اس میں ایک اور بات جلسیمیم سے ملتی ہے. جلسیمیم میں اگر روزمرہ کا کھانا چھوڑ دیا جائے یا اس وقت نہ کھایا جائے تو اکثر سر درد ہو جاتی ہے. بلکہ اگر کھانا نہ کھایا جائے بھی ہو جاتی ہے اور وقت نہ ہو تو کھا لیا جائے اس سے بھی ہو جاتی ہے. نیند زیادہ ہو جائے وقت سے اس سے بھی ہو جاتی ہے. نیند کم ہو جائے تو اس سے بھی ہوتی ہے. سورائنم میں یہ نیند والا پہلو تو نہیں میں نے نوٹ کیا، لیکن کھانے کے معاملے میں یہ اس سے ملتی ہے. اس کا کھانا آپ مس کر دیں، لیٹ کر دیں تو ایسے مریض کو سر درد ہوگی. اب عام طور پر یہ خیال ہے کہ وہ ایسڈ پیدا ہو گیا اس سے سر درد ہو گئی، مگر ہر مریض کو تو نہیں ہوتی. اس لیے جن کے ایسڈ پیدا ہو اور سر درد ہو وہ سورائنم اور جلسیمیم دونوں کی یاد دلاتے ہیں، اور دونوں ٹھنڈے بھی ہیں. جلسیمیم کا مریض بھی ٹھنڈا ہے اور خشک بھی ہیں. سورائنم بھی خشک مزاج ہے اور وہ جلسیمیم بھی خشک مزاج ہے. اچھا، اس کا نزلہ سر درد سے ادلتا بدلتا ہے، کبھی سر درد کبھی نزلہ. اور آج کل کے موسم میں ایسے کئی مریض مجھے ملتے رہے. ان میں ایک مریض کے وقت تو مجھے بالکل یاد نہیں تھا یہ کہ سورائنم لینی چاہیے، اس لیے میں دوسری دوائیں دیتا رہا، کوئی فائدہ نہیں ہوا. لیکن اس میں ایک اور کمبینیشن ہے جو میرے تجربے میں ہے جو فائدہ دیتا ہے، وہ ہے برائنیا اور رسٹاکس. باری باری 2-3 گھنٹے کے بعد یا بعض دفعہ جلدی بھی صرف 1-2 دفعہ دی جائے شروع میں، اور کبھی دوبارہ ہو تو پھر دی جائے. تو ایسا سر درد جو نزلے سے ادلتا بدلتا ہو اس میں یہ بہت مفید ہے. اور یہاں جتنے ہوئے اب تک ان میں تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے فضل سے شفا ہو گئی، جبکہ دوسری ساری کوششیں ناکام ہو گئی تھیں اور دوائی بظاہر علامتیں رکھتی تھی لیکن کام نہیں دیتی تھی.